السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعات، شریعت ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ فقہ کی تعلیم حاصل کریں گے، یعنی فقہ کے وہ مسائل جو بندوں کے افعال سے متعلق ہوں گے، جیسے نماز، روزہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا کرے اور حاصل کردہ علم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعات، اس سے پہلے کہ ہم فقہ کے مسائل کا آغاز کریں، علم فقہ کے بارے میں چند باتیں جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم فقہ کا معنی و مفہوم سمجھ لیں۔ لفظ فقہ عربی گرامر کے اعتبار سے باب سمع یسمع کرم یکرم کا مصدر ہے اور فہم، سمجھ اور دانش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ حدیث نبوی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو عموماً فقہ کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق علم سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فقہ کی اہمیت و ضرورت۔ علم فقہ حاصل کرنا بعض اوقات تو فرض عین ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان امور و مسائل کا سیکھنا کہ جن کے بغیر کوئی فرض عین حکم ادا ہی نہ ہو سکتا ہو، مثلاً وضو، نماز اور روزہ وغیرہ کا طریقہ اور کیفیت۔ اور بعض علماء نے انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کو اسی پر محمول کیا ہے۔ البتہ نکاح، خرید و فروخت اور تمام معاملات کے مسائل ہر ایک پر سیکھنا واجب نہیں ہے، البتہ جو شخص ان میں سے کچھ کرنا چاہتا ہوگا صرف اسی پر سیکھنا واجب ہوگا۔ بعض اوقات علم فقہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فقہ کے ماخذ۔ فقہ کے اساسی ماخذ دو ہیں، قرآن اور سنت، اور فقہ کے ذیلی ماخذ 9 ہیں۔ نمبر 1 اجماع، نمبر 2 اقوال صحابہ، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 استحسان، نمبر 5 استحساب، نمبر 6 مصالح مرسلہ، نمبر 6 سد ذرائع، نمبر 7 سد ذرائع، نمبر 8 عرف، اور نمبر 9 اور آخری پہلی شریعتوں کے احکام۔ مصادر فقہیہ کا مختصر تعارف۔ قرآن کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور جو بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچی ہے۔ قرآن 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، کچھ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال کے دوران جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر توحید، رسالت، گزشتہ اقوام کے واقعات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور روز قیامت کے احوال وغیرہ کا بیان ہے، اور جو صورتیں مدنی زندگی کے تقریباً 10 سالوں کے دوران نازل ہوئیں ان میں عبادات، معاملات، جہاد، وراثت، عائلی قوانین، بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا نفاق ظاہر کرنے کے متعلق تفصیلیں ہیں۔ قرآن کی خصوصیت۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی چونکہ دوسری کتابیں مثلاً تورات، انجیل وغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئیں، اس لیے وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اس بنا پر احادیث قرآن میں شامل نہیں، کیونکہ اگرچہ ان کے معنی و مفاہیم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں لیکن ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہ متواتراً نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، یعنی اسے ہم تک پہنچانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ وہم و گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہر قسم کی کمی و بیشی سے محفوظ کتاب ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن
نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے، یعنی ساری انسانیت اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سنت سنت کیا ہے؟ تو لغوی اعتبار سے سنت ہر ایسے دستور، سیرت اور طریقے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چلنے کے عادی ہوں اور اس کی پابندی کرتے ہوں۔ تاہم اصطلاحی و شرعی اعتبار سے سنت کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو۔ اور تقریر سے مراد ہر انسان کا کام ہے تقریر سے مراد ہر ایسا کام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہو لیکن اس پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو۔ سنت کی حجیت بے شمار دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سنت بھی قرآن کی طرح حجت ہے اور احکام شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ مثلاً وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اعظام سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت نبوی سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں اور آج تک سب مسلمان اسی ایمان اور عقیدے پر قائم ہیں۔ اگر سنت نبوی کو شریعت کا ماخذ تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن مجید کے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جن پر عمل ناممکن ہو جائے گا۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے لیکن اس کے رکعت، اس کے اوقات، اس کی دعائیں، اذکار، طریقہ کار وغیرہ سب کچھ حدیث سے ملے گا۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، رکعت، اوقات، دعائیں، اذکار، یہ سب حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی بھی قرآن مجید میں محض مجمل احکام ہیں۔ ان سب کی تفصیل کہاں ملتی ہے؟ ان سب کی تفصیل ہمیں حدیث نبوی میں ملتی ہیں۔ خبر واحد کی حجت خبر واحد حجت ہے اور اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں کہ جو نماز کے لیے بیدار ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی اذان نماز، سحری اور افطار کے لیے معتبر ہے، لہٰذا اس کی روایت بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ لوگ مسجد قباء میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے تم بھی اس طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام صحابہ ایک آدمی کے کہنے پر دوران نماز میں ہرگز اپنا رخ نہ پھیرتے۔ اجماع قرآن و سنت کے بعد فقہ کے ذیلی ماخذ میں سے پہلا ماخذ اجماع ہے اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ماخذ دیگر ماخذ سے قوت و حجیت میں زیادہ قوی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اجماع کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اجماع کے بعد کسی خاص دور میں تمام مجتہدین کا کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا۔ اجماع کے شرائط: پہلا شرط یہ ہے کہ مطلوبہ مسئلے پر متفق ہونے والے افراد مجتہد ہوں، ورنہ اجماع معتبر نہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجتہدین کے اتفاق سے مراد تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک شہر والے یا ایک بستی کے علماء ہی کسی مسئلے پر جمع ہوں، کیونکہ ایک کی مخالفت بھی اجماع کے منعقد ہونے میں رکاوٹ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تمام مجتہد مسلمان ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر تمام مجتہد متفق ہو جائیں تو پھر ضروری ہے کہ اتفاقی فیصلہ عمل میں آ جائے۔ علاوہ ازیں یہ شرط نہیں ہے کہ تمام مجتہدین کی موت بھی اسی اتفاق پر ہی ہو۔ نمبر 5، اجماع کے لیے ضروری ہے کہ کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو، نہ کہ طب، ریاضی یا لغت سے متعلقہ کسی مسئلے پر ہو۔ چھٹا یہ ہے کہ صرف وہی اجماع قابل قبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہو۔ ساتواں یہ ہے کہ اجماع کے لیے کسی شرعی دلائل کا ہونا بھی ضروری ہے جس پر سب متفق ہوئے ہوں۔ محض اپنی خواہش پر
किया जाने वाला इजमा मोतबर नहीं होगा। इजमा की हुज्जियत। जमहूर उलमा के नज़दीक इजमा हुज्जत है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। और फ़िक़्ह का दूसरा माखज़ क्या है? अक़वाले सहाबा। तो सहाबी ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हो और फिर ईमान की हालत में ही फौत हुआ हो। सहाबी की वो बात जो इज्तिहाद और राय के ज़रिए नहीं कही जा सकती, उलमा के नज़दीक हुज्जत है, क्योंकि उसमें यह एहतमाल है कि यकीनन ये बात सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी। अलबत्ता सहाबी का ऐसा कौल जो राय और इज्तिहाद पर मबनी हो, क्या वो हुज्जत है? इस पर उलमा ने इख्तिलाफ किया है। और इसका तीसरा माखज़ क्या है? फ़िक़्ह का तीसरा माखज़ क़यास है। तो इस्तिलाही एतबार से क़यास की तारीफ़ यह है कि फ़रा को हुक्म में अस्ल के साथ इस वजह से मिला लेना कि उन दोनों के दरमियान इल्लत मुश्तरक है। मसलन कुरान मजीद में शराब नोशी की हुर्मत के मुतालिक नस मौजूद है, लेकिन नबीज़ के मुतालिक कोई हुक्म मौजूद नहीं है। चुनांचे शराब में हुर्मत की इल्लत नशा है और नबीज़ में भी ये इल्लत पाई जाती है, इसलिए नबीज़ को शराब पर क़यास करते हुए उसके हुक्म में शामिल कर लिया जाएगा। और अरकान क़यास क्या है? अरकान क़यास 4 हैं, यानी क़यास के अरकान, क़यास के रुकन 4 हैं। पहला अस्ल है। अस्ल ऐसी जगह जहाँ शरीयत से साबित हुक्म पाया जाता हो, मसलन शराब। दूसरा फ़रा है, ऐसी चीज़ जिसे अस्ल पर क़यास करके उसका हुक्म मालूम करना मकसूद हो, मसलन नबीज़। तीसरा इल्लत, उससे मुराद वो वस्फ़ है जो अस्ल और फ़रा के दरमियान मुश्तरक हो, मसलन नशा। नंबर 4 हुक्म। चौथा रुकन क्या है? हुक्म। उससे मुराद वो शरई हुक्म है जो अस्ल में मौजूद है और उसे फ़रा में भी लागू करना मतलूब हो, और वो मज़कूरा मिसाल में हुर्मत शराब है। और शराइत क़यास, क़यास के शराइत। तो क़यास के शराइत क्या हैं, इनको भी देख लें। क़यास के शराइत, पहला यह है कि जिस हुक्म को फ़रा तक मुतअद्दी करना मकसूद हो वो अस्ल में नस से साबित हो। दूसरा यह है कि अस्ल में साबित होने वाला हुक्म मुत्तफ़क़ अलैह हो, मुख्तलफ़ फ़ीह ना हो। तीसरा यह है कि अस्ल में मौजूद हुक्म शरई हो और समझ में आने वाला हो। चौथा यह है कि अस्ल और फ़रा में मुश्तरक इल्लत ऐसा वस्फ़ हो जिसका हवासे खमसा से इदराक मुमकिन हो। पाँचवा यह है कि मुश्तरक इल्लत ऐसा वस्फ़ हो जो जिसमें ज़मान व मकान की तब्दीली न होता हो, जिसमें ज़मान व मकान की तब्दीली न की जाती हो। और छठा यह है कि वो वस्फ़ मुतअद्दी हो और फ़रा में भी मुकम्मल तौर पर पाया जाता हो। सातवां यह है कि फ़रा के लिए पहले से कोई शरई नस मौजूद न हो। और आठवां, फ़रा का हुक्म अस्ल के हुक्म के मसावी हो, यानी बराबर हो। और फ़िक़्ह का चौथा माखज़ यह है कि इस्तिहसान। इस्तिहसान इस्तिलाही एतबार से उसकी तारीफ़ यह है कि कुरान, सुन्नत या इजमा की किसी कवी दलील की वजह से क़यास को छोड़ देना। इमाम शातिबी फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक और अहनाफ के नज़दीक इस्तिहसान यह है कि 2 दलीलों में से ज़्यादा कवी पर अमल करना। उसकी मिसाल यह है कि अगर कोई औरत फौत हो जाए और अपने पीछे वरसा में शौहर, माँ, 2 माँ की तरफ से भाई और 2 सगे भाई छोड़ जाए, तो क़यास का तकाजा है कि शौहर को निस्फ़, माँ को छठा हिस्सा, माँ की तरफ से भाइयों को तीसरा हिस्सा और सगे भाइयों को कुछ न मिले। लेकिन इस्तिहसान की वजह से दोनों सगे भाइयों की भी तीसरे हिस्से में माँ की तरफ से भाइयों के साथ शरीक कर लिया जाता है, जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में यह फ़ैसला किया गया था। और इस्तिहसान की हुज्जियत, ये जमहूर के नज़दीक हुज्जत है, अलबत्ता बाज़ उलमा इस्तिहसान को जायज़ करार नहीं देते हैं। तो आज हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं।
پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہوں گی۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور علم نافع عطا فرمائے ہم لوگوں کو۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔